ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی نبی المصطفیٰ وبعد۔ ناظرین اکرام، پروگرام تفسیر اظہار القرآن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس وقت ظاہر ہے یہاں لندن میں مغرب کی نماز ہو چکی ہے اور بہت سے علاقوں میں ابھی مغرب کی نماز کا ہونا باقی ہوگا، تو مجھے اس بات کا اندازہ ہے۔ اور جس دن ہمیں پروگرام شروع کرنے میں چند منٹ کی تاخیر ہو جاتی ہے تو پھر اس وقت ابھی ہوتا ہے کہ چند منٹ کے بعد مغرب کی اذان ہونے والی ہے، تو اس کے بعد ہی پھر نماز پڑھ کے پروگرام شروع کریں گے۔ تو جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے ہم لوگ اپنا نماز پڑھنا شروع کر لیتے ہیں، اور اتنے اذان ختم ہوتی ہے اس کے چند منٹ کے بعد نماز سے ہم فارغ ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے آج کل یہ ریپیٹ چل رہا ہے پچھلی آیتوں کا، اور آیت نمبر 25 تک کے جو ہے ہم نے پچھلے پروگرام میں کور کر لیا تھا۔ آج سے ہم جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 جو ہے انشاءاللہ اس کو کور کریں گے۔ آیت نمبر 26 جو ہے یہ ایک انوکھی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی ایک ایسی مثال دے رہے ہیں کہ بسا اوقات جو ہے یعنی انسان، بعض لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار اللہ سبحانہ وتعالی کو اتنی چھوٹی سی چیز کی مثال دینے کی ضرورت کیا تھی۔ بعض ایسی چیز کی مثال کہ جس کی ہمارے نزدیک کوئی وقت اور قیمت نہیں ہے، جس کو اگر ہم مار بھی دیں جو ہے تو بھی جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس کو مارنے کی جو ہے مشینیں یا آلات وغیرہ جو ہے ملتے ہیں۔ کہ ایک حقیر سی مخلوق جو ہے جس کا کوئی مقام نہیں، جس کا خون چوسنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں، جو گندگی میں پیدا ہوتی ہے، تو ایسی مثال دینے کی ضرورت کیا تھی؟ تو آئیے آیت کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 26، پیج نمبر 82، 82 صفحہ ہے، تفسیر اظہار القرآن کا، چیپٹر نمبر 2 یعنی سورہ بقرہ، اینڈ پارٹ نمبر 1 یعنی پہلا سپارہ الف لام میم پارہ میں۔ آیت کا ٹائٹل سبق والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے قرآن مقدس کی مثالیں، کہ قرآن جو ہے جو مثالیں پیش کر رہا ہے وہ کیا ہے۔ ان اللہ، ان بے شک، اللہ لا نہیں، یستحیی فرماتا ہے، شرماتا ہے، نہیں شرماتا ہے، این کہ یضرب بیان کرے، مثلاً کوئی ایک مثال کو، ما بعوضۃ کوئی بھی مچھر کی جو ہے، فما فوقہا یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی جو ہے، فما فوقہا یا اس سے اوپر، اس سے بڑھ کر کوئی بھی چیز ہو۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، واقعی اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے ہیں اس بات سے کہ بیان کر دیں کوئی بھی مثال، خواہ مچھر کی ہو یا مچھر سے بھی بڑی ہوئی کوئی چیز ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو کہ، لہٰذا وہ لوگ جو کہ آمنوا ایمان لے آئے، فَيَعْلَمُونَ وہ اس بات کو جانتے ہیں، أَنَّهُ بلا شبہ وہ، الحق حق ہے، من ربہم ان کے پروردگار کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ اور لیکن وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ کیا ارادہ کیا اللہ نے، بہذا ساتھ اس کے، مثلا اس مثال کے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، سو جو لوگ ایمان لائے جو ہے خواہ کچھ ہی ہو، وہ تو یہی یقین کریں گے کہ بے شک یہ مثال بہت ہی موقع کی ہے،
یعنی اللہ کی طرف سے بالکل مناسب مثال ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جنہوں نے کفر کیا وہ یہ کہیں گے کہ اللہ کو کیا ضرورت پڑی تھی یہ مثال پیش کرنے کی، اللہ کیا بیان کرنا چاہتا ہے یہ مثال بیان کر کے، یہ مثال پیش کر کے۔ تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بِهِ اس سے، کثیراً بہتوں کو یعنی کافی لوگوں کو، وَيَهْدِي اور وہ ہدایت دیتا ہے، بِهِ اس سے، کثیراً بہتوں کو یعنی کافی سارے لوگوں کو۔ وَمَا يُضِلُّ وہ اور ما نہیں، یضل گمراہ کرتا ہے، بِهِ اس سے، إِلَّا الْفَاسِقِينَ مگر فاسقوں ہی کو، صرف فاسقین لوگ جو ہے ان کو گمراہی ملتی ہے اس کے ذریعے سے۔ چلتے ہیں آیت کی ابتدا کی طرف۔ تو یہ ہے ناظرین اکرام آیت نمبر 26 سورہ بقرہ کی، یہ آیت کی ابتدا کی طرف چلتے ہیں۔ اس آیت کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے 3 سبق باندھے ہیں، ایک آیت کے 3 حصے کیے ہیں، اور تفسیر اظہار القرآن کے اصول کے مطابق ایک آیت کا سبق ایک پیج پر ایک ہی آیت کا سبق آئے گا۔ بعض آیت ہیں جس کا سبق جو ہے 1.5 پیج پر آئے گا، 1¼ پیج پر آئے گا، یا 1¾ پیج پر آئے گا، کہ اگلے پیج پر بھی جو ہے اگر اس کا کچھ سبق کا حصہ چلا جاتا ہے تو اس کے بعد نیکسٹ سبق جو ہے وہ نیکسٹ پیج پر شروع نہیں ہوگا بلکہ فریش پیج سے شروع ہوگا۔ تو ہر سبق جو ہے وہ پیج کی ابتدا سے جو ہے شروع ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے 3 حصے کیے یہ آیت کے، لہٰذا یہ آیت جو ہے 3 پیجز کے اوپر 3 صفحوں پر یہ مشتمل ہے، 82، 83، 84 تفسیر اظہار القرآن کی۔ ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی، لا یستحیی نہیں شرماتا ہے، یستحیی کا لفظ استعمال کیا، یستحیی یہ ہے کیا، یہ ناظرین اکرام بنا ہے استحیاء سے، استحیاء، استحیاء بنتا ہے حیا سے، حیا اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں شرم و حیا، یہ ہے شرم و حیا، آپ کو حیا آتی ہے یعنی آپ کو شرم آتی ہے، یہ آپ بڑے بے حیا ہیں یعنی بڑے بے شرم ہیں، یہ الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو حیا سے بنتا ہے استحیاء، اور میں نے پہلے جو ہے کئی مہینے پہلے یہ بتایا تھا کہ جس فعل میں، جس کام میں الف سین تا حسن سین کا جو ہے اضافہ ہو جائے، الف سین تا کا اضافہ ہو جائے، تو اس میں جو ہے اس کے معنی کچھ تھوڑے سے مختلف ہو جاتے ہیں، مختلف اس سینس میں کہ اس کے اندر یا تو چاہت اور طلب کے معنی آ جاتے ہیں، چاہت اور طلب کے معنی، کہ وہ یہ کرنا چاہتا ہے، یا اس میں ایکٹنگ کے معنی آ جاتے ہیں کہ وہ یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ دکھانے کے لیے کر رہا ہے، یا یہ جو ہے ثابت کرنا چاہ رہا ہے، یا وہ ضرورت کے معنی میں آ جاتا ہے کہ اس کو اس بات کی شاید ضرورت ہو جو ہے اس کے لیے یہ کرنا ضروری ہو۔ تو لا یستحی، اللہ کو اللہ شرماتا نہیں ہے، اس کا مطلب یہاں پر یہ ہوگا اللہ کو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، یا اللہ کو وہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی جو ہے اس بات کرنے سے مجھے شرم آئے اور اس سے شرم نہ آئے۔ تو سمجھ گئے حیا اور استحیاء جو ہے، مثال کے طور پر کبر کے بارے میں آتا ہے، کبر، کہ کبر بڑائی وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے۔ جب شیطان کا تذکرہ آتا ہے
تو لفظ استعمال ہوتا ہے استکبر، استکبر۔ اب کبرا یا کبورا جو ہے کبرا کبر جو ہے یہ اس کے معنی ہے کبرا جو روٹ ورڈ ہے اس کے معنی ہے بڑائی کے، اور اسی کو آپ الف سین تا لگا دیتے ہیں تو استکبرا کہ بڑا بننا چاہا، اس نے بڑا بننے کی کوشش کی۔ کہ شیطان نے جو ہے آدم علیہ السلام سے بڑا بننے کی کوشش کی، اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کی کوشش کی۔ مثلا رزقہ ہے، رزقہ کہ جو ہے روزی دینا، رزق ملنا کسی کو۔ استرزقہ روزی تلاش کرنا، جو ہے روزی تلاش کرنا، یعنی یہاں جستجو اور طلب کے معنی آ گئے۔ استکبرہ کے اندر ایکٹنگ کے معنی آ گئے کہ اس نے یہ بننے کی کوشش کی، یہ بننا چاہ رہا تھا۔ تو الف سین تا جب لگاتے ہیں عربی رول کے مطابق تو اس میں لفظ کے اندر جو ہے تھوڑی سی معنی کے اندر جو ہے چینجز آ جاتی ہیں۔ تو یہاں ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ نہیں شرماتا ہے، اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ کو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو شرمانے کی ضرورت نہیں۔ کس بات سے؟ ان یضربا کہ وہ بیان کرے مثلا کوئی مثال، مثلا مثال ما کوئی بھی، بعودتاً، بعودہ کہتے ہیں مچھر کو، بعودہ مچھر کو جو خون چوستا ہے، فما فوقہا یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے، جو ہے فما فوقہا جو اس سے بڑھ کر ہے۔ اب اس سے بڑھ کر ہے کہ کیا مطلب؟ اس سے بڑھ کر ہے یعنی جو مچھر سے بہتر ہے وہ، یا جو مچھر سے بھی چھوٹی چیز ہے وہ، مچھر سے بھی زیادہ گئی گزری چیز ہے وہ۔ تو دونوں لحاظ سے اس کے معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ جو ہے فما فوقہا جو اس سے اوپر ہے، یعنی چاہے وہ اس سے بہتری کے لحاظ سے اوپر ہو یا اس سے کم تری کے لحاظ سے اوپر ہو، تو چاہے مچھر سے بہتر کوئی چیز ہو یا مچھر سے ابتر بری، یا مچھر سے جو ہے بے قیمتی، مچھر سے زیادہ بے قیمتی کوئی اور چیز ہو، اس کی مثال بیان کرنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مچھر کی مثال دے کر کے بیان کیا۔ جب مچھر کی مثال آئی تو مشرکین مکہ نے مذاق اڑانے کی کوشش کی کہ جو ہے یہ کیا مچھر کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال جو ہے ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا یستحی، تو استحیاء کا میں نے بتا دیا آپ کو کہ یہ حیا سے بنا ہے، اور اس کے اندر الف سین تا کا جب اضافہ ہوتا ہے تو یہاں الف تو نہیں ہے، چونکہ الف جو ہے ماضی میں آئے گا، جو پاسٹ کا صیغہ ہے اس میں آئے گا استحیاء جو ہے، اور یستحیی جو ہے، یستحیی یہ مضارع کا ہے۔ تو ان یضربا، ان یضربا ضربا کے معنی مارنے کے ہیں، مارنے کے، ڈالنے کے، لیکن ضربا جو ہے یہ پٹائی کرنا اور مارنے کے ساتھ ساتھ اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس کے ایک معنی ہے اس میں پیش کرنے کے۔ تو چونکہ بسا اوقات جو ہے یہ کہتے ہیں نا کہ یار ایک مثال مارو، ان کے منہ پر ایک مثال مارو، ایک مثال دے جو ہے یا مثال پیش کرو، تو چاہے وہ مارنے کے انداز میں لیا جائے تو بھی جو ہے وہ مثال ماری جا رہی ہے، یا یہ کہ پیش کرنے کے انداز میں کہ جو ہے وہ مثال بیان کی جا رہی ہے، پیش کی جا رہی ہے۔ تو یضربا، ضربا یضربو، اس کے اصل معنی ہے مارنا، لٹرلی ہاتھ سے مارنا، پٹائی کرنا، کسی کی پٹائی کرنا، یہ اس کے معنی ہے ضربا یضربو کے۔ لیکن یہاں جو ہے بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نہیں شرماتا کہ وہ مارے کسی مثال کو، یعنی وہ بیان کرے کسی مثال کو، وہ پیش کرے کسی مثال کو۔ بعودہ مچھر کو کہتے ہیں، فما فوقہا، فوق اور ادنا،
جو ہے فوق اور تحت، جو ہے فوق اور تحت، ادنا کے ساتھ تو اعلیٰ جاتا ہے، فوق اور تحت یہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ فوق کے معنی اوپر، جو ہے، اور جیسے کہتے ہیں تحت، تحت کے معنی نیچے، تحت اللفظ، لفظ کے نیچے۔ تو یہ جو ترجمہ لکھا ہوا آتا ہے یہاں پر، یا میں پڑھ کے بتاتا ہوں ایک ایک لفظ کا ترجمہ، اسے تحت اللفظ ترجمہ کہتے ہیں، کہ ہر لفظ کے نیچے کا ترجمہ۔ اور پھر اس کے بعد جو کلیکٹیو ترجمہ آتا ہے اسے معنوی ترجمہ کہتے ہیں، کہ جو ہے تحت اللفظ ترجمہ کرنے سے بسا اوقات اردو میں بات پوری سیٹ نہیں ہوتی، تو معنوی ترجمہ پیش کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے اس تفسیر کے اندر دونوں ترجمے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، فَأَمَّا پس لیکن وہ لوگ جو کہ آمنو ایمان لے آئے، فَيَعْلَمُونَ تو وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ بلا شبہ حق ہے، أَنَّهُ بلا شبہ وہ، أَنَّهُ بلا شبہ وہ حق ہے۔ کیا حق ہے؟ یعنی یہ مثال جو بیان کی گئی ہے وہ حق ہے۔ حق سے مراد، حق جو ہے ہم اس کو کہتے ہیں صحیح بھی کہتے ہیں، سچ بھی کہتے ہیں، کسی کا حق ہے یعنی اس کا رائٹ ہے وہ بھی کہتے ہیں، اور یہ بالکل مناسب، صحیح، بہتر ان الفاظ کے اندر بھی یہ آتی ہے۔ جو ہے اس میں ایک ترجمہ ہوتا ہے بہت ہی موقع کی، یعنی مناسب اور موقع کی مثال ہے، تو لہذا اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال بہت ہی موقع کی ہے، بہت ہی مناسب ہے، بالکل صحیح مثال ہے، بالکل ٹھیک مثال ہے، حق ہے، سچی ہے، یقینی ہے، یعنی بالکل مناسب اور صحیح مثال ہے۔ کس کی طرف سے ہے مثال؟ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا ارادہ کیا اللہ نے ساتھ اس کے، اس مثال کے ساتھ، اس مثال کے، کہ یہ مثال کو بیان کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ یعنی ایک قسم کا اللہ پر جو ہے کویسچن مارک ڈال رہے ہیں کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے یہ مثال بیان کرنے کی۔ آگے فرمایا کہ یضل بہ کثیرا، اس مثال کو بیان کر کے بہت سے لوگوں کو گمراہی ملتی ہے، وہ گمراہ کرتا ہے اس سے، یعنی اس قسم کی مثال سے بہتوں کو، یعنی بہت سارے لوگوں کو۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور وہ ہدایت دیتا ہے اس سے بے شمار لوگوں کو، کافی سارے لوگوں کو۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ، اور نہیں وہ گمراہ کرتا ہے اس سے، إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر فاسقوں ہی کو۔ ضَلَّ يُضِلُّ، اس کے معنی ہے گمراہ، گمراہی۔ اردو میں ہم کہتے ہیں ضلالت، یہ کیا ضلالت ہے؟ ضاد کے ساتھ، ایک ہے ذلیل، ذلیل اور ضلالت، جو ہے ضلالت وہاں نہیں بنتا، ہم بعض کہہ دیتے ہیں اردو میں، لیکن وہ ذلیل اور ذلت ہے، ضلالت نہیں ہے، ضلالت ہوتی ہے ضاد کے ساتھ، جو ہے وہ ہے ضل یضل سے، یعنی گمراہ کرنا، گمراہ کرتا ہے یا گمراہ کرے گا۔ تو ضلالت یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ یہ کیا گمراہی کی باتیں ہیں، یہ کیا بے وقوفی کی باتیں ہیں، یہ کیا جہالت کی بات ہے، اس معنی میں۔ تو یضل بہ کثیرا، اس قسم کی مثالوں کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہی ہوتی ہے، اور وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بہت سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ اور گمراہی جن کو ملتی ہے وہ وہی ہیں جو فاسقین ہیں، یعنی گنہگار ہیں، کہ جو مطلب یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات کو نہیں ماننے والے، جو مکمل طور پر ایمان نہیں لانے والے۔ اب ناظرین اکرام، یہ مچھر کی مثال
کیوں بیان کی؟ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے، پیدا کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ہر چیز کو پیدا کیا۔ میں نے جب شروع میں اب لاسٹ ایئر جب اس کی تفسیر کی تھی ان آیتوں کی، تو اس وقت بتایا تھا کہ کسی کا اگر اسٹور روم ہے، سپر مارکیٹ ہے کسی کی، تو وہ سپر مارکیٹ میں ہر چیز بیچتا ہے اور ہر پروڈکٹ کو وہ پروموٹ کرتا ہے، چاہے وہ پروڈکٹ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، چاہے وہ پروڈکٹ جو ہے مقدس بابرکت چیزوں کی ہوں، چاہے وہ پروڈکٹ جو ہے ٹوائلٹ سیٹ یا ٹوائلٹ کی صفائی وغیرہ کے لیے ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو وہاں یہ نہیں کہا جاتا کہ بھئی یہ اتنی بڑی سپر مارکیٹ ہے، آپ کو یہ چھوٹی سے چھوٹی چیزیں بیچنے کی، ادنیٰ سے ادنیٰ چیز بیچنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، وہ اس کا کاروبار ہے، اس کے لیے ہر چیز جو ہے وہ اہم ہے۔ جو مثال کے طور پر ٹوائلٹ کا بیسن ہے، باتھ روم کی سنک ہے، ٹوائلٹ کی سیٹ ہے، کوئی اس کو اگر مینوفیکچر کرتا ہے تو اس کو پراؤڈلی جو ہے ایڈورٹائز کرتا ہے کہ ہم یہ مینوفیکچر کرتے ہیں، اس کو وہ پرموٹ کرتا ہے۔ کوئی باتھ ٹب ہے، شاور کی چیزیں، اس کو پرموٹ کرتا ہے، تو وہاں کوئی جو ہے شرم کی بات نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ کے نزدیک بھی تمام کی تمام مخلوقات جو ہے وہ اللہ کو اختیار ہے، سب کی سب مخلوقات جو ہے وہ اللہ کی پیدا کردہ ہیں، اللہ کی مخلوقات ہیں اور اللہ کو مکمل اختیار ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چھوٹی سے چھوٹی مثالیں اور بڑی سے بڑی مثالیں بھی پیش کی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الفیل نازل کی۔ سورۃ الفیل کہنے کو سائز کے لحاظ سے چھوٹی سی صورت ہے، 2 لائنوں کی صورت ہے، لیکن فیل جو ہے بہت بڑے جانور کو کہا جاتا ہے، ہاتھی بہت بڑا جانور ہے، یقیناً آپ سب مانتے ہیں کہ جو ہے بکرا، بکری، دمبا جو ہے اور گائے، اونٹ اس سے بھی بڑا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے چیونٹی، اس کی مثال بیان کی اور اس کے اوپر پوری سورت نازل کی، سورہ نمل۔ نمل نام اگرچہ بہت چھوٹا سا ہے، چھوٹی سی مخلوق کا، لیکن بہت لمبی صورت ہے، 2 لائنوں کی صورت نہیں ہے سورۃ الفیل کی طرح، 2 صفحے 4 صفحے کی صورت نہیں ہے، تقریباً آدھے سپارے کی جو ہے صورت ہے سورہ نمل، کافی بڑی صورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے سورۃ البقرہ نازل کی، گائے کے نام پر، بقرہ گائے، اور قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے، یعنی قرآن کی سب سے بڑی صورت کا اعزاز جس صورت کو ملا ہے وہ سورۃ البقرہ ہے، جس کے معنی ہے گائے جو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف نصبت افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ابل اونٹ کی مثال بیان کی جو ہے، اونٹ کی، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اونٹ کی وہاں پر مثال بیان کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الکہف کے اندر وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ جو ہے کہ ان کے ساتھ ان کا کتا بیٹھا تھا، کتے کی مثال جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو پکارتے ہیں، تو جس چیز کو وہ پکارتے ہیں وہ جو ہے مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، تو مکھی کی مثال بیان کی۔
لہذا آپ دیکھیں گے مطلب بے شمار مثالیں جو ہے یہ بیان ہوئی ہیں قرآن کریم کے اندر. گھوڑے کی مثال بیان ہوئی ہے، جو ہے عنکبوت جو ہے کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ سب سے کمزور گھر اگر کوئی ہے تو وہ مکڑی کا گھر ہے. مکڑی کا جو ہے مکڑی کی مثال بیان کی. گھوڑے کی مثال اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کی، گدھے کی مثال بیان کی. وَإِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، قرآن کریم میں فرمایا کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. تو ناظرین اکرام جو ہے چاہے چیونٹی ہو چاہے بڑے سے بڑا جانور ہو، چیونٹی کے بارے میں یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک چیونٹی نے اپنی تمام چیونٹیوں کو کہا کہ اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، چونکہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں رونگ ڈالے. سلیمان علیہ السلام جانوروں کی زبان سمجھتے تھے، جو ہے کیڑے مکوڑوں کی زبان سمجھتے تھے. انہوں نے سن لیا، اس کی بات سن لی. تو لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی جس جانور کی چاہے مثال دے سکتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی انسان کا پیدا کرنے والا ہے تو انسان کا تذکرہ ہے یقیناً. شیطان جو ہے اس کا بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے تو شیطان کا بھی تذکرہ ہے، فرشتوں کا بھی تذکرہ ہے، جنات کا بھی تذکرہ ہے. تو مختلف قسم کی مخلوقات کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہے بیان کر دیا ہے. لہذا اللہ کو جو ہے کوئی روک نہیں سکتا ہے اس بات سے کہ اللہ کس چیز کی مثال بیان کرے. تو یہ جو ہے خلاصہ بیان کر دیا ہم نے اس آیت کا، آیت نمبر 26 کا. اب چلتے ہیں ہم آیت نمبر 27 کی طرف، 27. آیت نمبر 27 میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ٹائٹل باندھا ہے گمراہ ہونے والے. گمراہ ہونے والے کون ہیں؟ یعنی آیت نمبر 26 کی جو اینڈنگ ہوئی ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، گمراہ وہی ہوتے ہیں جو فاسقین ہیں. تو یہ گمراہ ہونے والے کون ہیں؟ یہ فاسقین کون ہیں؟ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے سورہ بقرہ کے شروع میں جس وقت ایمان کی بات کی تو وہ ایمان کیا ہے اس کو کھول کے بتایا، ایمان والے کون ہیں وہ کھول کے بتایا. جنت کی بات کی تو جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، کفر کی بات کی تو کفر کی تعریف پیش کی، نفاق کی بات کی تو منافقین کی مثالیں کھل کر کے اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کی. اور یہاں پر اب فاسقین کا تذکرہ آیا، فسق کا. تو وہ فاسقین کون ہیں؟ کس طریقے سے ایک شخص فاسق بنتا ہے وہ جو ہے پیرامیٹر سیٹ کیے جا رہے ہیں. یہ ہم اپنے اوپر بھی جو ہے فٹ کرنے کی کوشش کریں. الذین ینقضون، فاسقین وہ ہیں وہ لوگ جو ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کا عہد، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ کر لینے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹتے ہیں، ما امر اللہ، اس چیز کو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، بھی اس کے بارے میں، ان یوصل، کہ اس کو ملایا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں زمین میں. اولئک، یہی لوگ ہیں، الخاسرون،
خسارے والے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو اس کو پختہ کرنے کے بعد۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کو جوڑا جائے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یعنی زمین میں بگاڑ لے کر کے آتے ہیں، بہتری کے بجائے بگاڑ لاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ تو الذین، وہ لوگ جو کہ ینقضون، توڑتے ہیں، نقد جو ہے ضاد کے ساتھ، دال کے ساتھ جو ہے اس کے معنی نقد، نقدی یعنی کیش۔ ینقضون ضاد کے ساتھ اس کے معنی توڑنا جو ہے۔ نقدان کا لفظ بعض جگہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، نقدان یعنی توڑنا جو ہے۔ نقد کا لفظ کے جو ہے تالے کو توڑنا جو ہے اس کے لیے بھی جو ہے ناقض، توڑنے والے کو کہا جاتا ہے۔ عہد اللہ، عہد یعنی اللہ سے کیا ہوا وعدہ۔ عہد اردو میں بھی ہم کہتے ہیں عہد نامہ، یعنی ایگریمنٹ، کانٹریکٹ، وعدہ یہ ہے۔ من بعدی، بعد اردو میں بھی کہتے ہیں۔ میثاقہ اردو میں اسی سے ملتے جلتے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ میثاق جو ہے یہ بنا ہے وثاقہ سے، وثاقہ۔ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں وثوق، وثوق یعنی بڑی پختگی کے ساتھ۔ آپ یہ وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں، یعنی آپ اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ میثاق یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ اس بات میں پورا کا پورا میثاق ہے، یعنی کہ پوری کی پوری سچائی ہے، پوری کی پوری پختگی ہے، اس میں یہ ہے پوری مضبوط بات ہے۔ وَيَقْطَعُونَ، وہ کاٹتے ہیں۔ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں قاطع، اور اس کا اصل روٹ ورڈ ہے قاطع، قاف، تا اور عین۔ اردو میں ہم قطع کہتے ہیں، قطع کرنا، قطع تعلق، قطع تعلق، تعلق توڑ دینا یہ ہے۔ تو قاطع، توڑنے والا اس کو کہا جاتا ہے۔ ما امر اللہ، اس چیز کو امر اللہ، جس کا حکم کیا اللہ نے۔ امر، امر کے معنی حکم جو ہے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں یہ امر الہی ہے، امر الہی یعنی اللہ کا حکم یہ ہے۔ تو امر اللہ، اللہ نے حکم دیا، اسی کا ترجمہ اردو میں کر لیا جاتا ہے امر الہی۔ بھی، اس کے بارے میں، یعنی وہ وعدے کے بارے میں، یا وہ جو ہے حکم کے بارے میں کہ ان یوصل، کہ اس کو ملایا جائے۔ یہ کیا مطلب ہے کس چیز کو ملایا جائے؟ آتا ہوں اس کی طرف۔ وَيُفْسِدُونَ، اچھا یوصل، یوصل جو ہے یہ اوصل یوصل جو ہے اس سے بنا ہے، اوصل۔ وصل کے معنی وصل، ملنا، وصل ملنا، وصل یصل، وہ ملا یا وہ ملتا ہے یا ملے گا، واصل ملنے والا۔ تو وصل ملنا اور اوصل ملانا، وصل ملنا اور اوصل ملانا۔ یصل وہ ملتا ہے، اور یوصل وہ ملاتا ہے، اور یوصل کہ ملایا جائے، جس چیز کا حکم کیا گیا ہے کہ اس کو ملایا جائے۔ خیر ابھی بتا دیتا ہوں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں صلہ رحمی، صلہ رحمی، صلہ رحمی یعنی آپس میں رحم دلی کا معاملہ، رشتہ داری، صلہ رحمی جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو برقرار رکھنا، تعلق کو صحیح رکھنا، وہ اس کے اندر آتا ہے۔ تو یعنی اللہ نے حکم دیا ہے صلہ رحمی کرنے کا، یا اس کے علاوہ اور بھی حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ بھئی اس چیز کو جو ہے مضبوطی کے ساتھ پکڑا جائے، اس چیز کو اپنے ساتھ ملا کر کے رکھا جائے۔
وَيُفْسِدُونَ اور وہ فساد برپا کرتے ہیں فی الارض زمین میں. یفسدون فسدہ کے معنی فساد ہونا، بگڑ جانا، اور افسدہ کے معنی فساد کرنا یعنی بگاڑ دینا. یفسدو کے معنی فساد ہوتا ہے یا ہوگا، یعنی بگاڑ ہو رہا ہے یا ہوگا یہ ہے. اور یفسدو، افسدہ یفسدو سے، یفسدو اس کے معنی فساد کرنا، بگاڑ پیدا کرنا. تو یفسدون وہ لوگ بگاڑ پیدا کرتے ہیں فی الارض زمین میں. اولئک سب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ، سب کے سب لوگ جو ہیں، ہم یہی لوگ ہیں جو الخاسرون نقصان والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں. خاسرون یہ خسارہ سے بنا ہے، خسارہ. اردو میں بھی ہم خسارہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. خسارہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عربی میں بھی. اس کے معنی نقصان کے ہی ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لفظ ہیں اس آیت کے اندر بھی جو اردو کے اندر استعمال ہوتے ہیں اور وہ یہاں پر بھی استعمال ہوئے. چلتے ہیں آگے. جو ہے آیت کا مطلب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ نے مطلب جو ہے اللہ سے جو ہم نے وعدہ کیا ہے، اللہ سے جو ہم نے وعدہ کیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا، یہ اللہ سے وعدہ کرنا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اللہ سے وعدہ کرنا ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، یہ اللہ سے وعدہ کرنا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جو ہے یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. کیا ہے وہ آیت ہے، ربی جو ہے کہ میرا پروردگار ہے اور ہر چیز کا پروردگار ہے. جو ہے ربی اللہ، میرا پروردگار جو ہے اللہ ہے. تو جو ہے یہ وعدے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کرنے کے بعد اس کو اگر کوئی توڑتا ہے، کوئی اگر جو ہے اللہ نے جس چیز کو ملانے کا یعنی صلہ رحمی جو ہے اس کا حکم دیا، اس کے خلاف کوئی جاتا ہے، کوئی زمین میں فساد بگاڑ پیدا کرتا ہے، یعنی کسی کے جان و مال کو، کھیتی باڑی کو، کسی چیز کو نقصان پہنچاتا ہے، تو یہ لوگ ہیں جو فاسقین میں سے ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، چاہے وہ مسلمان کہیں. تو 4 کیٹیگری عموماً آتی ہیں سننے میں. ایک کافرین جو ہے اور دوسرے منافقین. یہ 2 کیٹیگری ہیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، مسلمان کی کیٹیگری میں وہ نہیں ہے. منافقین چاہے لوگ ان کو مسلمان سمجھتے ہوں لا علمی کی وجہ سے، کنفیوژن کی وجہ سے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں. اس کے بعد جو ہے 2 کیٹیگری اور آتی ہیں خاص، جو ہیں ویسے تو کافی زیادہ آتی ہیں، وہ ہے ظالمین اور فاسقین، ظالم ہونے کی اور فاسق ہونے کی. یہ ظالمین اور فاسقین کافروں اور منافقوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے اوپر بھی جو ہے استعمال ہوتا ہے. مسلمانوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. مثلا کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ ظلم ہے، کوئی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ ظلم ہے. تو ظالمین اور فاسقین. اس کے بعد پھر اور بھی ہیں، ضالین ہیں، گمراہ ہیں، شاکرین ہیں، شکر کرنے والے، ساجدین ہیں، سجدہ کرنے والے، مصلحین ہیں، اصلاح کرنے والے، صابرین ہیں، صبر کرنے والے. تو وہ تو بے شمار آتی ہیں کیٹیگریز، لیکن اصل جو ہے وہ کافرین، منافقین جو ہے، ضالین اور فاسقین. اور ان 4 میں بھی اصل جو ہے 3 ہیں، کافرین، فاسقین اور ظالمین. ظالمین، فاسقین اور کافرین، یہ 3 جو ہے بار بار آتی ہیں. یہاں پر خاسرون کا لفظ آیا تو خاسرین بہت کم، کبھی کبھار یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اب جو ہے اگلی آیت ہے جو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو انکار کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاور کا، اس کے بارے میں جو ہے وہ آیت بیان ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 28 پیج نمبر 86 تفسیر اظہار القرآن کا۔ اللہ کے انکار پر حیرت۔ تو اگر آپ کے پاس تفسیر اظہار القرآن ہے تو اس کا پیج نمبر 86 کھول لیں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ جس وقت میں آپ کے سامنے تفسیر پیش کرتا ہوں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو یہاں لکھا ہوا ہے وہ میں پورا پڑھ کے بتاؤں، چونکہ اگر آپ کے پاس یہ تفسیر موجود ہے تو ظاہر ہے پھر وہ آپ پڑھ لیتے ہیں اور آپ کو پڑھ لینا چاہیے، اور اگر تفسیر کسی کے پاس موجود نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اس تفسیر کی آپ کو ضرورت ہے، تفسیر آپ کو حاصل کر لینی چاہیے۔ کال سینٹر پر آپ ہاٹ لائن پر فون کر لیں اور یہ تفسیر منگوا لیں جتنا جلدی ہو سکے، تاکہ ان پروگراموں سے آپ اور بہتر طریقے سے فائدہ اٹھائیں۔ کیف تکفرون، اس آیت نمبر 28، اس کا ٹائٹل والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے اللہ کے انکار پر حیرت۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے انکار کرتے ہو تم اللہ کا، باللہ بی کے معنی ہے سے، اور اللہ سمجھا اللہ، تو اللہ سے انکار کرتے ہو یعنی اللہ کا انکار کرتے ہو۔ وَكُنْتُمْ، حالانکہ تم تھے تم، امواتن، مردے، یعنی تمہارے اندر جان نہیں تھی، فَأَحْيَاكُمْ، تو اس نے تمہیں زندہ کیا، زندگی عطا کی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہی تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا دوبارہ، ثُمَّ، پھر، الیہ، اسی کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو اس اللہ کا تم انکار کرتے ہو کہ جس نے تمہیں جو ہے کچھ نہیں تھے تم، جو ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی کہیں ایک گلاس میں پانی ہے تو وہ پانی میں جو ہے کچھ جوس ملا کر کے اس کو شربت بنا دیا، تو یہ نہیں کہ انسان کوئی پہلے کچھ تھا اور اس کے اندر جان ڈال کر کے جو ہے اس کو بچہ بنا دیا، انسان بنا دیا، نہیں، کچھ بھی نہیں تھا انسان، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ مردے سے مراد کل عدم، جو ہے نہ ہونے کے برابر، تو کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، تم قبر میں جاؤ گے، قبر کی مٹی میں تم گل مل جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں، تمہارا گوشت جو ہے وہ مٹی کا حصہ بن جائیں گی، لیکن پھر اسی کے ٹریسز سے، اسی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور صرف بات یہیں تک نہیں آتی ہے، بلکہ وہ زندہ ہونے کے بعد بھی لوٹ کر کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے، حساب کتاب اللہ ہی کو دینا ہے۔ تو اس اللہ نے جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں موت بھی دے گا، جو تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر اسی کی طرف تم نے لوٹ کر کے جانا ہے، تو اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ، بھلا کیوں کہ جو ہے کیوں کر ناسپاہی کرتے ہو، یعنی مطلب اللہ کا انکار کرتے ہو اللہ کے ساتھ۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم محض بے جان ہو، فَأَحْيَاكُمْ، تم کو جاندار کیا، یعنی تمہارے اندر جان ڈالی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تم کو موت دیں گے، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر زندہ کریں گے یعنی قیامت کے دن، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر انہی کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو آیت کا مطلب کوائٹ کلیئر ہے، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ چونکہ کوئک ریویژن چل رہا ہے تو اس لیے ہم تیزی سے جو ہے گزرنا چاہ رہے ہیں ان آیات سے، ٹائم بھی جو ہے اتنا زیادہ نہیں ہے جو ہے، تو کوشش کرتے ہیں کم از کم اگلی 2 آیتیں اگر اور کر لیں ہم آج کے پروگرام میں، جو ہے 2 یا 3 آیتیں دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اور ان آیتوں کا تفصیلی ریویژن جو ہے تفصیل کے ساتھ وہ ویکینڈ پر چلتا ہے، سیٹرڈے اینڈ سنڈے، رات کو 9 بجے سے 9:30 10:30 بجے تک،
9 PM till 10:30۔ اگلی آیت ہے پیج نمبر 87 پر تفسیر اظہار القرآن کے سورہ بقرہ پارٹ نمبر 1 چیپٹر نمبر 2، آیہ نمبر 29 ورس نمبر 29۔ والد صاحب نے اس کا ٹائٹل باندھا ہے اللہ کی نشانیاں۔ هو الذی، وہی ہے جس نے، خلق، پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، ما، جو کچھ، فی الارض، زمین میں ہے، جمیعاً، سب کا سب، ثم استوى، پھر وہ متوجہ ہوا، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، چنانچہ انہیں ٹھیک کر کے بنا دیا، سبع، 7 سماوات، آسمان، وہو، اور وہ یعنی اللہ کی ذات، بکل شیء، ہر چیز کو، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هو الذی، وہی ذات ہے اللہ کی، یعنی جس کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں، اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ وہی ذات ہے کہ جس نے صرف تمہیں پیدا نہیں کیا بلکہ ہر وہ چیز جو کہ زمین میں ہے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہے، تمہارے لیے پیدا کیا۔ وہ الذی خلق، وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات، پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف، سو درست کر کے بنا دیے 7 کے 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ آیت کا ترجمے سے جو ہے کلیئر ہے کہ کیا میننگ ہے۔ ہوا، وہ، الذی، جس نے، خلق، پیدا کیا، خلقت، خالق، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، لکم، تمہارے لیے، ما، جو کچھ، فی الارض، زمین، ارض جو ہے کرۂ ارض اردو میں کہتے ہیں، جمیعاً، سب کا سب، جمیع اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، سب کے سب کے معنی میں آتا ہے۔ ثم استوى، پھر جو ہے وہ متوجہ ہوا، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، چنانچہ انہیں ٹھیک کر کے بنا دیا۔ سواہن، اردو میں ایک لفظ آتا ہے تسویہ، تسویہ کرنا یعنی ٹھیک کر دینا، جو ہے تسویہ کرنا، ٹھیک کر دینا، تو یہ سوا سے بنا ہے، جو ہے تسویہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سبع، 7 جو ہے، 7 1 سے 10 تک کی گنتی میں 7واں نمبر ہے۔ سماوات، آسمان، سما سنگولر ہے اور سماوات جو ہے پلورل ہے، تو اردو میں سما اور سماوات یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ وہوا، اور وہ، بکل، کل، ہر چیز سے، تو کل کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، شیء کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، علیم کا لفظ کہ جاننے والا ہے، یہ سب اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو ویری کلیئر کٹ ہے انشاءاللہ، اور جو ہے اس سے مراد ان آیتوں سے مقصد یہی ہے کہ تم اس اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جو ہے تمہیں وہ موت بھی دے گا، تمہیں زندگی بھی دے گا، صرف اتنا ہی نہیں، اس کی طرف تم نے لوٹ کر کے بھی جانا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، اس نے جو کچھ زمین میں ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا، وہ سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو لہذا جو ہے جو چیز زمین میں ہے وہ جو پیدا کیا، اس کے بارے میں ہی نہیں کہا کہ اس کو موت دیں گے، اس کو پھر دوبارہ اٹھائیں گے، نہیں، وہ چونکہ تمہاری اس دنیاوی زندگی کے فائدے کے لیے پیدا کیا، پھر قبر میں تمہاری جو ضروریات ہیں اس کے مطابق جو ہے دوسرا ماحول ہے، دوسرا عالم ہے، پھر آخرت میں جو ہے تمہارے لیے جنت کو پیدا کیا۔ تو ایک مختصر سے وقفے کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے، ساتھ رہیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔